نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر: الذین یؤمنون بالغیب یعنی متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان بالغیب متقیوں کا خاص شعار ہے۔ یہ کلمہ المتقین کی صفت ہے، یا یوں کہو کہ پرہیزگاروں کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ پرہیزگار وہ ہیں جو خدا پر اور خدا کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور عبادت گزار ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ المتقین میں تمام بری باتوں کے ترک کی طرف اشارہ تھا۔ اب امور خیر کا ذکر فرماتے ہیں۔ چونکہ اجزاء انسانی میں سب سے اعظم اور اشرف جز قلب ہے، اس لیے سب سے پہلے فعل قلب یعنی ایمان کا ذکر فرمایا، جو درستی اعتقاد کا نشان ہے، اور آئندہ آیت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ سے آخر تک میں اعمال بدنیہ کا ذکر فرمایا، جو درستی اعمال کی نشانی ہے۔ ایمان اور کفر کی تعریف۔ لغت میں ایمان کے معنی تصدیق اور تسلیم کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے، نبی کے اعتماد اور بھروسہ پر دل سے اس کی تصدیق کرنا، یعنی دل سے اس کو سچا جاننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ تو ایمان ہے، اور دین کی کسی ایک چیز کا نہ ماننا اور انکار کرنا کفر ہے۔ تشریحات: نمبر 1، تصدیق قلبی سے محض علم اور معرفت مراد نہیں۔ تصدیق اور چیز ہے اور علم اور معرفت اور چیز ہے، اور علم کے معنی جاننے کے ہیں اور معرفت کے معنی پہچاننے کے ہیں، اور تصدیق کے معنی ماننے کے ہیں، اور ایمان نام ماننے کا ہے، جاننے کا نام ایمان نہیں۔ کفار مکہ دلائل نبوت کو دیکھ کر جانتے تھے کہ آپ نبی ہیں، اور علماء یہود آپ کو خوب پہچانتے تھے کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کی انبیاء اکرام بشارت دیتے چلے آئے۔ آپ کی جو علامتیں توریت اور انجیل میں تھیں، وہ تمام علامتیں اپنی آنکھوں سے آپ میں دیکھتے تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہود اپنے بیٹوں کی طرح حضور کو پہچانتے تھے مگر مانتے نہ تھے، اس لیے ایمان سے بے بہرہ تھے۔ ایمان محض جاننے اور پہچاننے کا نام نہیں، بلکہ اپنے اختیار اور ارادہ اور رضا و رغبت سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ وقال تعالی وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، آپ کی نبوت کا محض تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں مگر دل ان کے یقین کیے ہوئے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ محض علم اور ایقان ایمان کی حقیقت نہیں، بلکہ ایمان کی حقیقت تسلیم اور اذعان ہے، یا بالالفاظ دیگر ایمان جاننے اور پہچاننے اور یقین کرنے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ایمان ہے۔ نمبر 2، ایمان کی تعریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسہ اور اعتماد کی قید اس لیے لگائی گئی کہ ایمان وہی معتبر ہے جو اللہ کی باتیں محض نبی کے کہنے سے اور محض نبی کے اعتماد اور بھروسے پر مانے۔ مثلاً کوئی شخص توحید اور رسالت دونوں کا اقرار کرتا ہے مگر یہ کہتا ہے کہ میں توحید و خداوندی کا فلسفہ کی طرف محض دلائل عقلیہ کے بنا پر قائل ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے توحید کے قائل نہیں، تو ایسے شخص کا ایمان معتبر نہیں۔ اس کی توحید فلسفہ یونان کی توحید ہے، اہل ایمان کی توحید نہیں، جیسا کہ عارف جامی شواہد النبوت کے پہلے ہی صفحہ میں حمد و نعت کے بعد تحریر فرماتے ہیں: تحسین رکن از ارکان اسلام اقرار بکلمہ شہادت است، و حقیقت ایمان تصدیق بمضمون آ و عام مشتملبر دو امر است، یکے اقرار بوحدانیت حق سبحانہ وتعالی و گریودن بآ، و دوم اقرار نبوت و رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و گرویدن بآ، و امر اول وقت معتبر است کہ مقتبس از مشکتہ نبوت باشد، اگر بمجرد دلائل عقلی اکتفا کند، چون فلاسفہ
واز مشکات نبوت نی گرید مفید نجات نیست انہی کلامہ نمبر 3 دین کی باتوں کا ماننا وہی معتبر ہے کہ جب ان کو اسی طرح مانا جائے کہ جس طرح اور جس ہیئت سے ان کا دین ہونا ثابت ہوا ہے۔ مثلاً کوئی شخص نماز کا شعار اسلام اور فریضہ دین ہونا تو تسلیم کرتا ہے، مگر یہ کہتا ہے کہ سود سے مطلق دعا اور خشوع اور خضوع مراد ہے، اور نماز کی فرضیت بہیت مخصوصہ یعنی بطریق قیام و قعود اور رکوع و سجود تسلیم نہیں کرتا، تو ایسا شخص قطعاً دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ یا مثلاً زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرے مگر یہ کہے کہ زکوٰۃ سے محض تزکیہ اور تطہیر مراد ہے، کہ خاص نصاب اور مال کو خاص مقدار ضروری نہیں، تو ایسا شخص مومن نہیں، ملحد اور زندیق ہے۔ اصطلاح شریعت میں ملحد اور زندیق اس شخص کو کہتے ہیں جو شریعت کے الفاظ کو بحال اور برقرار رکھے اور اس کی حقیقت کو بدل دے۔ یہ ایمان نہیں بلکہ دین کا تمسخر اور مذاق ہے، اور حق جل شانہ کا یہ ارشاد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے، اسی طرف مشیر ہے کہ ایمان میں وہی تصدیق اور اذعان معتبر ہے جو صحابہ کرام کے قبول اور تسلیم اور ان کی تصدیق اور اذعان کے ہمرنگ ہو، یہ نہیں کہ نام تو وہی ہو اور حقیقت کچھ اور ہو۔ نمبر 4 اصل ایمان تو تصدیق قلبی ہے، زبانی اقرار حقیقت ایمان کی حکایت ہے۔ اگر حکایت محقی عنہ کے مطابق ہے تو فبہا، ورنہ سوائے مکر و فریب کے کوئی شے نہیں، محض ایک جھوٹ ہے جو صدق اور راستی کے لباس میں نمودار ہے۔ نمبر 5 حضرات متکلمین فرماتے ہیں کہ ایمان کی اصل حقیقت تو تصدیق قلبی اور اقرار لسانی دنیاوی احکام کے بارے میں کے جاری کرنے کے لیے شرط ہے، کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے، بغیر زبان کے دل کا حال کیسے معلوم ہو؟ تصدیق قلبی چونکہ ایک پوشیدہ چیز ہے اور شخص اس کو نہیں جان سکتا، اس لیے بطور علامت اقرار لسانی اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ ظاہری احکام جاری ہو سکے، ورنہ اگر کوئی شخص گونگا ہو یا کسی کے اکرا اور زبردستی سے محض زبان سے کلمہ کفر کہے اور دل میں تصدیق موجود ہو تو کافر نہیں، یا تصدیق قلبی کے بعد مر جائے اور زبانی اقرار کی نبوت نہ آئے تو اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں۔ حضرات محدثین اگرچہ اقرار باللسان اور عمل بالارکان کو جزء ایمان قرار دیتے ہیں، لیکن ایمان اصل اور جڑ تصدیق قلبی ہے ہی کو بتاتے ہیں، اور یہ تصریح فرماتے ہیں کہ ایمان بغیر عمل صالح کے ناقص ہے، کفر نہیں۔ حضرات متکلمین اور حضرات محدثین میں محض صوری نزاع ہے، حقیق اور معنوی نزاع نہیں۔ امام غزالی قدس اللہ سرہ فیصل التفریقہ بین الاسلام و زندقہ میں ایمان اور کفر کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں: الکفر هو تکذیب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء مما جاء بہ والایمان تصدیقہ فی جمیع ما جاء بہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی تکذیب کر دینے کا نام کفر ہے، اور تمام امور میں آپ کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ امام غزالی قدس اللہ سرہ کی اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ ایمان کے لیے فقط ایک دو امر کی تصدیق کافی نہیں، تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ ہاں، کفر میں تمام امور کی تکذیب ضروری نہیں، ایک شے میں بھی رسول کی تکذیب کفر ہے، مثلا تکفیر اہل قبلہ۔ یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ شریعت کے اصطلاح میں اہل ایمان اور اہل قبلہ وہی لوگ ہیں جو تمام متواتر اور ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہوں۔ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی، جیسا کہ معتزلہ اور خوارج کا مذہب ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، فقط قبلہ کی طرف نماز پڑھنے سے اہل ایمان اور اہل قبلہ کی زمرہ میں شمار نہیں کیا جا سکتا جب تک رسول کی تمام باتوں کی تصدیق نہ کرے، کما قال اللہ تعالی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی اور بھلائی اس میں منحصر نہیں کہ فقط تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب پھینک لو، لیکن نیکی اور بھلائی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر اور یوم قیامت پر اور تمام فرشتوں پر اور اللہ کی ہر کتاب پر اور تمام پیغمبروں پر۔ الحاصل اصطلاح شریعت میں اہل قبلہ وہی لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتے ہوں اور کسی امر دینی کے مکذب اور منکر نہ ہوں، اور ضروریات دین سے وہ امور مراد ہیں کہ جو شریعت
میں ایسے معلوم اور مشہور ہوں کہ خواص و عوام سب ان کو جانتے اور پہچانتے ہوں، جیسے توحید اور رسالت، اور جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک امر کا بھی انکار کر دے کہ جس کا دین سے ہونا قطعی اور بدیہی طور سے ثابت ہے، تو وہ شخص قطعاً دار ایمان زمرہ اہل قبلہ سے خارج ہے، اگرچہ وہ شخص قبلہ رد ہو کر دن میں 50 نمازیں ادا کرتا ہو۔ قال تعالیٰ: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم لوگ کتاب الہی کے بعض باتوں کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ ایسے شخص کی جزا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ دنیا میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ نمبر 1، یہ قید اس لیے لگائی کہ جن امور کا ثبوت ظنی ہے ان کے انکار سے کافر نہیں ہوتا۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ محض بعض احکام کو مان لینا کافی نہیں جب تک تمام احکام کی تصدیق نہ کرے۔ ایسے ہی لوگوں کی بابت پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں: ترجمہ: ایسے ہی لوگوں نے حیات دنیاویہ کو اخروی حیات کے بدلے میں خرید لیا ہے، پس ان پر سے نہ عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور البتہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے ہوئے نشانات دیے اور روح القدس سے ان کی تائید کی، تو پھر کیا تم ایسے ہو گئے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس تمہاری خواہشات کے خلاف کچھ لے کر آیا تو تم نے سرکشی کی، پھر کسی جھٹلایا اور کسی کو قتل کرنے لگے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غافلوں میں محفوظ ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جس خاص کفر پر لعنت فرمائی ہے وہ یہی کفر ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام من جانب اللہ ایسی چیز لے کر آئے جو نفسانی خواہشوں کے خلاف ہو تو یہود بے بہود نے اس کے ماننے سے سرکشی کی اور حضرات انبیاء کی تکذیب کی۔ امام ربانی شیخ مجدد الفسانی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ فلاسفہ یونان جو سماوات و کواکب کے فنا و فساد کے قائل نہیں، وہ قطعاً کافر ہیں، جیسا کہ امام غزالی نے اپنی رسائل میں اس کی تصریح کی ہے کہ اس لیے کہ یہ لوگ نصوص قطعیہ اور اجماع انبیاء کرام کے منکر ہیں، کما قال تعالیٰ اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت، وقال تعالیٰ اذا السماء انشقت، وقال تعالیٰ وفتحت السماء كانت ابوابا، یعنی جب سورج بے نور ہو جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان کھل جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ البتہ جو امور ظنی کے طور پر ثابت ہوئے ہوں ان کی تصدیق جزء ایمان نہیں اور نہ انکار کفر کے درجہ تک پہنچاتا ہے۔ ہاں جو امور احادیث صحیحہ سے ثابت ہوں اور تواتر کے درجہ کو نہ پہنچے ہوں ان کے انکار سے اگرچہ کفر لازم نہیں لیکن گمراہی یقیناً ہے اور کفر کا اندیشہ ہے، اور یہ گمراہی کا حکم بھی اس شخص کے لیے ہے جو کسی ایسے شخص امر کا انکار کر دے جو خبر واحد سے ثابت ہوا ہو، اور جو شخص سرے سے ہی حدیث کا منکر ہو اور پیغمبر علیہ السلام کے اقوال و افعال کی حجت نہ سمجھتا ہو وہ بلا شبہ کافر ہے، اور جو اس کی کفر میں شبہ کرے وہ بھی کافر ہے، کہ کما قال تعالیٰ ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ: تحقیق جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعضوں کو مانتے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ بین ایک راہ نکالیں،
ایسے لوگ پکے کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے اور کسی میں فرق نہیں کیا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ثواب عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کرنا، اللہ کے کلام کو حجت سمجھنا اور پیغمبر کی حدیث کو حجت نہ سمجھنا قطعاً کفر ہے، اور جو شخص ایسا عقیدہ رکھے وہ پکا کافر ہے۔ وقال تعالیٰ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم ہے تیرے پروردگار کی، لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو آپس کے جھگڑوں میں حکم اور منصف نہ بنائیں، اور پھر آپ کے فیصلے کے بعد ذرہ برابر قلب میں کوئی انقباض نہ پائیں اور برزاور ورغبت آپ کے فیصلے کو اچھی طرح تسلیم کر لیں۔ معلوم ہوا کہ ایمان محض اقرار کرنے کا نام نہیں، بلکہ شرط یہ ہے کہ پیغمبر کے حکم اور فیصلے پر دل و جان سے راضی ہو اور بہزار رضا ورغبت اس کو تسلیم کرے، اور اگر کسی ایک بات کے تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دے تو قطعاً کافر ہے۔ کفر کے لیے یہی ضروری نہیں کہ توحید و رسالت ہی کا انکار کرے جب ہی کافر ہو، جو حکم بھی دین کا نبی سے قطعی طور سے ثابت ہوا ہو اس کا انکار کفر ہے۔ مثلاً جس شے کی حلت یا حرمت نص قرآنی یا حدیث متواتر سے ثابت ہو، جیسے زنا اور لواطت، اس کا انکار بھی کما قال تعالیٰ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، ان لوگوں سے ضرور جہاد و قتال کرو جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور نہ حرام سمجھتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ ایمان کے لیے کفر سے برات اور بیزاری شرط ہے۔ امام ربانی شیخ مجدد الفسانی قدس اللہ سرہ ونفعنا بعلومہ وبرکاتہ آمین، اپنے ایک طویل مکتوب میں جو عقائد اسلامیہ کی تحقیق میں قلم مبارک سے نکلا ہے، فرماتے ہیں ایمان عبارت از تصدیق قلبی است، آنچہ از دین بطریق ضرورت تواتر الاخیر۔ ترجمہ: مکتوبات صفحہ نمبر 325، دفتر اول، مکتوب 26۔ ترجمہ: ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ دل سے ان چیزوں کی تصدیق کی جائے جو دین سے بطرق ہدایت اور تواتر ہم تک پہنچی ہے۔ علماء نے اقرار لسانی کو بھی ایمان کا جز اور رکن کہا ہے، مگر یہ ایسا رکن ہے کہ بعض حالات میں، مثلاً اجبار اور اکراہ کی حالت میں ساقط ہو جاتا ہے، اور اس تصدیق کی علامت یہ ہے کہ کفر اور کافری اور کفر کے تمام خصائص و لوازم جیسے زنار باندھنا، ان سب سے تبری اور بیزاری کا اظہار کرے، اور اگر کوئی شخص باوجود دعویٰ ایمان کے معاذ اللہ کفر سے تبری اور بیزاری نہ ظاہر کرے تو وہ دو متضاد دینوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جو داغ ارتداد سے داغی ہے اور در حقیقت ایسا شخص منافق کے حکم میں ہے، نہ ادھر نہ ادھر۔ بس ایمان کے ثابت کرنے کے لیے کفر سے تبری اور بیزاری ضروری ہے۔ لابدی ہے جس کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ کم از کم دل سے بیزار ہو، اور اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ قلب اور قالب یعنی زبان اور قلب اور ظاہر اور باطن دونوں سے کفر سے تبری اور بیزاری ظاہر کرے۔ اور تبری کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، خواہ فقط دل سے ہو اگر ظاہر میں ضرر کا اندیشہ ہو، اور خواہ زبان اور دل دونوں سے اس دشمنی کا اظہار ہو اگر کسی ضرر کا اندیشہ نہ ہو۔ اور یہ آیات یا ایھا النبی جاہد الکفار یعنی اے نبی کفار و منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، اس معنی کی مؤید ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے دشمنوں سے اس سے دشمنی اور عداوت نہ ہو، تو لابتبرا نیست ممکن۔ دوستی اور محبت بغیر دشمنوں سے بیزاری کے ممکن نہیں۔ یہ مقولہ ایسے ہی موقع پر صادق آتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو کچھ
بزرگی پائی اور شجرہ انبیاء ہوئے۔ یہ سب حق تعالیٰ کے دشمنوں سے تبری اور بیزاری ہی کی وجہ سے ان کو حاصل ہوئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں: اے ایمان والو! تحقیق تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں میں اسوۂ حسنہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہہ دیا کہ ہم بالکل بری اور بیزار ہیں تم سے اور ان تمام چیزوں سے جن کی تم سوئے خدا کی پرستش کرتے ہو۔ ہم تمہاری تکذیب کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ کے مومن اور تمہارے کافر ہیں، اور ظاہر ہوئی ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ ایمان لاؤ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ پر۔ یہ آیتیں سورہ ممتحنہ کی ہیں۔ بظاہر یہ صورت اسی مسئلے کی تحقیق کے لیے نازل ہوئی، جیسا کہ اس کے شان و نزول سے ظاہر ہے۔ تفصیل کے لیے سورت کی تفسیر مطالعہ کریں۔ وقال تعالیٰ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، مگر باوجود اس دعویٰ کے حالت یہ ہے کہ اپنا مقدمہ شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ شیطان کو ہرگز نہ مانیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کے بعد طاغوت کے ساتھ کفر اور اس کی تکذیب بھی ضروری اور لازم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے بیدار ہو جائے، اگر وہ 10 بار بسم اللہ اور 10 بار سبحان اللہ اور 10 بار آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت، تصدیق کی میں نے اللہ کی اور تکذیب کی میں نے طاغوت یعنی شیطان کی، پڑھے تو وہ ہر خوفناک چیز سے محفوظ رہے گا۔ رواہ الطبرانی فی الاوسط عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حسن حسین۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ منشا نبوی یہ ہے کہ خدائے عز و جل کی تصدیق اور اس کے دشمنوں کی دشمنی اور برات اور بیزاری قلب میں اس درجہ راسخ ہو جائے کہ غفلت کے وقت میں بھی اس سے ذہول اور غفلت نہ ہو۔ وقال تعالیٰ: فلما رأى ترجمہ: پس جب ہمارے قہر کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے خدا وحدہ لا شریک لہ پر، اور اس چیز کے منکر ہوئے جس کو خدا کے ساتھ شریک کر دیتے تھے۔ پس یہ ایمان ان کو نفع بخش نہ ہوا کہ ہمارے قہر کو دیکھ کر ایمان لائے۔ معلوم ہوا کہ اگر مشاہدہ عذاب سے پہلے شرک اور مشرکین سے تبری اور بیزاری کا اظہار کرے تو مفید اور نافع ہوتا۔ ناظرین غور کریں کہ کافروں نے مشاہدہ عذاب کے وقت فقط ایمان پر اکتفا نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ خدا کے دشمنوں کی تکذیب اور ان سے تبری اور بیزاری کو بھی ظاہر کیا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ کفر اور کافری سے تبری اور بیزاری بھی ضروری ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں جا بجا مہاجرین کی جو مدح اور ثنا فرمائی ہے، وہ بھی اس تبری اور کفر سے بیزاری کی بدولت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کفر سے اس قدر بیزار ہوئے کہ اپنے وطن، مالوف اور آباء و ابناء، بیوی اور بچے، خویش اور اقارب، دوست احباب سبھی کو چھوڑ دیا، اور علی ھذا اصحاب کہف کا سوائے ہجرت اور اعتزال عن الکفار کے کوئی اور عمل ایسا نمایاں نہیں کہ اس کی جانب سے اس منقبت کبری کو منسوب کیا جا سکے۔ اصحاب کہف کو یہ مقام، درجات و فضائل صرف دشمنان حق سے ہجرت کی بدولت حاصل ہوئے۔ غلبہ اعداء اور ہجوم دشمن کے وقت سپاہیوں کی معمولی نقل و حرکت بھی بہت وقت رکھتی ہے، بخلاف زمانہ امن و سکون کے کہ اس وقت کی غیر معمولی نقل و حرکت بھی کس شمار میں نہیں۔ زمانہ جنگ میں معمولی وفاداری کا اظہار بھی حکومت کی نظر میں غیر معمولی شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عنفوان شباب کی عبادات زمانہ پیری کی عبادت سے 1000 درجہ افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ زمانہ شباب میں اعدادین یعنی نفس امارہ اور شیطان لعین کا غلبہ اور ہجوم ہوتا ہے۔ شیاطین اور شہوات کا لشکر ہر طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ دشمنان دین کے مقابلے ہی کی وجہ سے زمانہ شباب کی عبادت پر قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دینے کا وعدہ آیا ہے۔ ایمان کی صورت اور اس کی حقیقت: حضرات صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ
ایمان کی ایک صورت اور ایک حقیقت تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان ایمان کی صورت ہے، اور اطمینان نفس یعنی نفس کا مطمئن ہو جانا یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ اطمینان نفس سے مراد یہ ہے کہ مقتضائے شریعت مقتضائے طبیعت میں بن جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے لا یؤمن احدکم حتی کون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی طبعی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ اس حدیث میں ایمان سے یہی اطمینان نفس مراد ہے، یعنی نفس اس درجہ مطمئن ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم اس کو لذیذ اور شیریں معلوم ہو، اور اس کی معصیت اور نافرمانی کا ادنیٰ سا خیال اور معمولی سا وسوسہ بھی آگ میں جلنے سے بدرجہ زائد اس پر شاق و گراں ہو۔ ایمان کی اس کیفیت اور حالت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذاک صریح الایمان، یہی کھلا ہوا ایمان ہے فرمایا۔ حاشا وقلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز یہ مراد نہیں کہ معصیت کا وسوسہ صریح ایمان ہے، ورنہ ہم نالائقوں کے ایمان کا صحابہ کے ایمان سے زیادہ صریح اور جلی ہونا لازم آئے گا، اس لیے کہ ہمارے نفوس تو ہر وقت وساوس کی جولان گاہ بنے رہتے ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب قلب میں کفر اور فسوق اور عصیان کی کراہت اور ناگواری اس درجہ راسخ ہو جائے کہ معصیت کا وسوسہ الخیال بھی اس قدر شاق اور گراں ہو کہ آگ میں جلنا اس سے آسان معلوم ہوتا ہو، تو اس کیفیت اور حالت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صریح ایمان فرمایا۔ اشارہ الی قولہ تعالی ولکن اللہ یحب الاخیر، اور اعلی ھذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک اذا زنی، جس کا ترجمہ ہے بندہ جب زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، اس حدیث میں ایمان سے اسی یقینی اور اطمینان کا زائل ہونا مراد ہے، اور حق تعالیٰ شانہ کے اس ارشاد میں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان اول سے تصدیق قلبی مراد ہے، اور دوسرے ایمان سے ایمان نفس کا مطمئن ہو جانا مراد ہے، کما قال اللہ تعالی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے خدا کی طرف لوٹ جا کہ تو خدا سے راضی اور خدا تجھ سے راضی۔ حق سبحانہ وتعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایمان بمعنی اطمینان نفس کو مدار نجات نہیں قرار دیا، بلکہ اپنی بے پایہ رحمت سے ایمان کی صورت یعنی تصدیق اور اقرار لسانی ہی کو قبول فرما کر عذاب جہنم سے نجات اور دخول بہشت کا وعدہ فرمایا۔ ہاں، تقرب اور وصول اللہ کا مرتبہ بغیر اطمینان نفس اور یقین کامل کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایمان صوری اور ظاہری اگرچہ ایمان حقیقی کے لحاظ سے بہت معمولی اور ادنیٰ شے ہے، مگر کفر اور شرک کے اعتبار سے بہت اعلیٰ و رافع ہے۔ آسمانی نسبت، بارش آمد فرود، لیک بس عالی ست پیش خاک تود۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وان زنی وان سرق، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا اگرچہ زنا اور چوری کرے۔ معاذ اللہ، اس حدیث سے زنا اور سرقہ کی اجازت مقصود نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے اے لوگو تم کسی طرح لا الہ الا اللہ کہہ کر اور شرک کے دائرے سے نکل جاؤ۔ زنا اور سرقہ اگرچہ فی حد ذاتہ کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، مگر کفر اور شرک کے سامنے سب ہیچ ہیں۔ بخار اور زکام اگرچہ فی حد ذاتہ مرض اور بیماری ہے، مگر سل اور جذام کے مقابلے میں عافیت ہے۔ اسی طرح آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ بخاری کی طرح زنا اور سرقہ کا مرض ہونا بیان فرمایا، وہاں یہ ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی۔ ترجمہ: حالت ایمان میں زانی زنا نہیں کرتا، جب بندہ نے زنا کیا تو اس سے ایمان نکل گیا، اور جس جگہ زنا اور سرقہ کو کفر اور شرک کے لحاظ سے ذکر فرمایا، وہاں یہ ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ: یعنی زنا اور سرقہ کو کفر اور شرک کے ساتھ وہی نسبت ہے جو بخار اور زکام کو سل اور جذام کے ساتھ ہے۔ ہرقل شاہ روم نے جب ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دریافت کی تو اس میں یہ بھی دریافت کیا کہ کوئی شخص آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کے دین سے بیزار ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ اس پر ہرقل نے کہا وَكَذَلِكَ
وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب یعنی کہ یہی خاصیت ہے کہ جب اس کی مسرت دلوں میں رچ جاتی ہے تو وہ پھر کسی طرح نکل نہیں سکتا۔ اس جگہ بشاشت سے وہی اطمینان نفس اور انشراح صدر مراد ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ یہی حقیقی ایمان ہے کہ جس کے بعد مرتد ہونا ناممکن ہے۔ چنانچہ حضرت صوفیہ کا ارشاد ہے، منزل مقصود پر پہنچ جانے کے بعد واپسی ناممکن ہے۔ اور اس دعا ماثورہ اللہم انی کہ جو شخص واپس ہوتا ہے وہ راستہ ہی سے واپس ہوتا ہے۔ منزل مقصود پر پہنچ جانے کے بعد واپسی ناممکن ہے۔ اور اس دعا ماثورہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں کہ جس کے بعد ارتداد نہ ہو سکے، میں اسی ایمان کی طرف اشارہ ہے، ورنہ ایمان صوری کے بعد مرتد ہونا ممکن ہے، اور ایمان جس کے بعد ارتداد ناممکن ہو وہ یہی ایمان ہے کہ جس سے نفس مطمئن ہو جائے۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد و یقینا لیس بعدہ کفر، آمین یا رب العالمین۔ ایمان کی وجودی مراتب۔ علامہ نیسابوری تفسیر غرائب القرآن میں فرماتے ہیں کہ ایمان کے 3 وجود ہیں، ایک وجود عین، دوسرا وجود ذہنی، تیسرا وجود لسانی۔ اصل ایمان وجود عینی یعنی وجود خارجی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بندہ اور خدا تعالیٰ کے درمیان حجابات مرتفع ہو جائیں تو اس وقت مومن کے دل میں ایک نور حاصل ہوتا ہے، یہی نور ایمان کا وجود عینی ہے۔ کما قال تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف۔ جب کوئی جدید حجاب مرتفع ہوتا ہے اتنا ہی یہ نور کامل اور قوی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسلام کے متعلق اس کو شرح صدر ہو جاتا ہے، اور نبی کریم اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کا صدق اور اس کے نزدیک آفتاب سے زیادہ روشن اور جلی ہو جاتا ہے۔ وقال تعالیٰ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے پروردگار کی جانب سے ایک نور پر ہے، اور یہی نور قیامت کے دن پل صراط پر اہل ایمان کی رہنمائی کرے گا۔ کما قال تعالیٰ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور سامنے اور دائیں جانب دوڑتا ہوگا۔ ایمان کا نور علی نور ہونا اہل ایمان قیامت کے دن آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور جو شخص دنیا میں نور ایمان سے محروم رہا وہ قیامت کے دن بھی نور ایمان سے محروم رہے گا۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، جسے اللہ نے نور نہیں دیا پھر اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ قیامت کے دن تو سب ہی کو ایمان کا نور ہونا معلوم ہو جائے گا، لیکن اس دار دنیا میں بھی جب کبھی کسی عارف اور صاحب بصیرت کو رؤیا صالحہ یا کشف سے ایمان مکشوف ہوا تو وہ نور ہی کی شکل میں منکشف ہوا، اور اس نور کا مطالعہ اور تصور یہی ایمان کا وجود ذہنی ہے، اور زبان سے توحید و رسالت کا اقرار یہ ایمان کا وجود لسانی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان کا محض لسانی وجود بغیر نور کے مفید اور کارآمد نہیں، جیسا کہ پیاسے کے لیے آب زلال کا فقط تلفظ اور تصور کافی نہیں جب تک کہ اس سے سیراب نہ ہو۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام ونور قلوبنا بنور طاعتک، آمین یا رب العالمین۔ بالغیب یعنی جو چیزیں ان کے عقل اور حواس سے پوشیدہ ہیں، جیسے جنت اور جہنم اور ملائکہ وغیرہ، صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمانے سے ان سب چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کو حق جانتے ہیں، اور جو لوگ ان امور غیبیہ کے منکر ہیں وہ سراسر ایمان اور ہدایت سے محروم ہیں، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے شاعر نے کہا: چوں آ کر میں کہ در سنگ نہاں است، زمین و آسماں او ہما است۔ اس کیڑے کے مانند جو پتھر میں پوشیدہ ہے اور وہی اس کا زمین و آسمان ہے۔ اور ایمان بالغیب کو تقویٰ کی علامت اس لیے قرار دیا ہے کہ محسوسات کی تصدیق ایمان اور تقویٰ کی علامت نہیں، اس لیے کہ جو چیز ظاہری یا باطنی حواس سے محسوس اور مدرک ہو اس کی تصدیق اختیاری نہیں بلکہ اضطراری ہے، اور شرعاً وہی تصدیق معتبر ہے جو ارادہ اور اختیار سے ہو۔ غیب سے کیا مراد ہے؟
علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ بظاہر غیب سے وہ امور مراد ہیں جن کا ذکر حدیث جبریل میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ، ملائکہ، کتب الہیہ، رسول، یوم آخرت، قضاء و قدر، ایمان بالغیب سے ان چیزوں پر ایمان لانا مراد ہے کہ اور رسول اگرچہ ظاہر کے لحاظ سے محسوس ہیں، غیب نہیں، لیکن کتاب کا منزل من اللہ ہونا اور پیغمبر کا مرسل من اللہ اور فرستادہ خدا ہونا ایک غیبی امر ہے۔ اس اعتبار سے کتب اور رسول بھی ضرور غیب میں داخل سمجھے جائیں گے، اور صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہی کہلائے گا، اس لیے کہ رسول کی ذات اگرچہ محسوس اور مشاہد ہے، مگر وصف رسالت اور فرستادہ خدا ہونا یقیناً غیب ہے، یہ کسی نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور ایمان کا اصل تعلق اسی وصف رسالت کے ساتھ ہے۔ بعض اہل علم نے غیب اور غائب میں فرق بتلایا ہے، وہ یہ کہ الغیب ما لا یراک ولا تراہ والغیب ما لا تراہ انت۔ غائب تو وہ ہے کہ نہ وہ تجھ کو دیکھ اور نہ تو اس کو دیکھے، اور غیب وہ ہے کہ تو اس کو نہ دیکھتا ہو اگرچہ وہ تجھے دیکھتا ہو۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ پر غیب کا اطلاق درست ہے، غائب کا اطلاق درست نہیں، اس لیے کہ وہ ہر شے کو دیکھتا ہے، کوئی شے اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ لطیفہ: بعض شیعہ کہتے ہیں کہ بالغیب سے مہدی موعود اور امام غائب مراد ہیں جن کا شیعہ انتظار کر رہے ہیں۔ واہ واہ! وَيُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، اور قائم اور درست رکھتے ہیں نماز کو، یعنی خشوع اور خضوع اور تمام آداب کے ساتھ نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ سورہ لقمان میں ہے: ھدی ورحمۃ للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے ان نیکی کرنے والوں کے لیے جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس آیت میں الذین یقیمون الصلاۃ کو المحسنین کی صفت گردانا ہے، اور غالباً جبرئیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل احسان، احسان کیا چیز ہے کہہ کر اسی احسان کی حقیقت دریافت کی ہے جو آیت موصوفہ میں مذکور ہے، جس کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیع الفاظ ارشاد فرمایا: ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی نماز اور عبادت کا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اسی طرح کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہ ہو سکے تو یہی خیال رکھ کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ تعظیم کا دار مدار تیرے دیکھنے پر نہیں بلکہ اس کے دیکھنے پر ہے، کما قال اللہ تعالیٰ: الم یعلم بأن اللہ یری، کیا نہیں جانتا کہ اللہ اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ دربار میں بادشاہ کی تعظیم سب ہی پر فرض ہے، خواہ کوئی بادشاہ کو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، قریب ہو یا بعید ہو۔ یقیمون الصلاۃ میں اسی قسم کی نماز مراد ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے عباد متقین کے بعد اور بندگی کو جب کبھی مقام مدح میں ذکر فرمایا ہے تو مقیمین الصلاۃ کے ساتھ فرمایا۔ مصلین کا لفظ صرف ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے جن کی نماز میں اس صریح ہیئت اور محض ظاہری قیام و قعود کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ چنانچہ ایک جگہ مقام مذمت میں ارشاد فرمایا: فلا صدق ولا صلی، یعنی اس شخص نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز کو قائم کرنا اور ٹھیک طرح سے ادا کرنا تو درکنار اس نے تو کبھی نماز کی ہیئت اور صورت بھی نہیں بنائی۔ بعض علماء کے نزدیک اس مقام پر صلاۃ سے مطلق نماز مراد ہے، فرض ہو یا نفل۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ فرض نماز مراد ہے، اس لیے کہ فلاح جو کہ اولئک ھم المفلحون میں مذکور ہے وہ فقط فرض نماز پر موقوف ہے، جیسا کہ صحیحین میں ہے کہ ایک اعرابی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کے کچھ مسائل اور احکام دریافت کیے۔ آپ نے فرمایا: اللہ نے دن رات میں 5 نمازیں تم پر فرض کی ہیں۔ اعرابی نے کہا کہ اور بھی کوئی نماز ان 5 کے علاوہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے زکوٰۃ اور صوم کے متعلق دریافت کیا اور یہ کہتا ہوا رخصت ہوا: واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، خدا کی قسم اپنی طرف سے اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کروں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: افلح الرجل ان صدق، فلاح پائی اس شخص نے اگر سچ کہا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے جو کچھ حصہ ہے
حصہ ہمارے لیے خاص کر لیتے ہیں، جیسے وقتاً فوقتاً ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ انفاق سے اس جگہ عام معنی مراد ہے جو زکوٰۃ اور صدقات نافلہ اور ہر قسم کے انفاق فی سبیل اللہ کو شامل ہے۔ بعض اہل علم نے باطنی اور معنوی رزق یعنی علم نافع اور کے انفاق کو بھی اس آیت شریفہ کے عموم میں داخل فرمایا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے سب سے اول ایمان کا ذکر فرمایا جو تمام اعمال صالحہ کی جڑ ہے، پھر نماز کا ذکر فرمایا جو عبادات مدینہ میں سب سے افضل ہے، پھر عبادت مالیہ زکوٰۃ اور صدقات کا ذکر فرمایا جو عبادات مدینہ میں سب سے افضل ہے، پھر عبادت مالیہ زکوٰۃ اور صدقات کا ذکر فرمایا، یا یوں کہو کہ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ میں متقین کے حسن اعمال کا ذکر تھا، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ میں حسن اخلاق کا ذکر ہے، اور مما من تبعیض ہے یعنی مال کا بعض حصہ خرچ کرتے، مصرف اور فضول خرچ نہیں کرتے، اور مما رزقناہم کی اپنے عامل یعنی ينفقون پر تقدیم کچھ اہتمام اور اختصاص کی طرف مشیر ہے، یعنی ان کے مال کا کچھ حصہ ہمیشہ سے تصدق اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے مخصوص رہتا ہے۔ فائدہ: جاننا چاہیے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 زکوٰۃ مفروضہ، نمبر 2 صدقہ فطر، نمبر 3 خیرات و مبرات جیسے فقراء کو دینا اور مہمانوں کی ضیافت اور حاجت مندوں کو قرض دینا، نمبر 4 وقف جیسے بنا مسجد و مدارس اور کنواں اور مہمان سرائے اور مسافر خانہ، نمبر 5 مصارف حج، نمبر 6 مصارف جہاد، نمبر 7 نفقات واجبہ جیسے نفقہ عیال اور نفقہ زوجہ اور نفقہ محارم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔